کیا وفادار مرد ختم ہو گئے ہیں؟ آج کل جس بھی عورت کے پاس بیٹھیں اور ان کی کہانی سنیں تو کوئی نہ کوئی مرد ان کی زندگی میں ایول ہی ہوتا ہے، وہ باپ کی صورت میں، وہ بھائی کی صورت میں، یا خصوصی شوہر کی صورت میں۔ تو سر، کیا واقعی ہی وفادار مرد اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں؟ میں آپ کو اس بات کے جواب میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ لوگ اچھے نہیں نکلتے، جو لڑکے والے ہوتے ہیں اچھے نہیں نکلتے، شادی کے 3 مہینے بعد ہی ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ لڑکی کی عدت پوری ہوتی ہے اور والدین اس کا دوسری جگہ نکاح کر دیتے ہیں۔ جہاں لڑکی کی دوسری جگہ شادی ہوتی ہے، وہ لڑکا ہمیشہ اپنی ماں اور بہن کی سنتا۔ لڑکی کی تکلیف اس کو جعلی لگتی تھی، اصلی لگتی نہیں تھی۔ لڑکی نے مشکل سے 6 ماہ گزارے اور اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی۔ سسرال والوں نے رابطہ نہیں کیا، ڈائریکٹ طلاق کے کاغذ بھیج دیے۔ اب لوگ اس لڑکی کو تانے مارتے ہیں، وہ لڑکی ڈپریشن میں جا چکی ہے۔ والدین کہتے ہیں ہم تمہاری تیسری جگہ شادی کر دیں گے، لیکن اس لڑکی میں ہمت بھی نہیں اور اب اس لیول کے رشتے بھی نہیں آتے، کیونکہ آلریڈی 2 دفعہ اس لڑکی کو طلاق مل چکی ہے۔ میں لیڈیز کو کہوں گا، یہ وہ سارا سنیریو ہے جو آپ نے سوشل میڈیا کی پوسٹیں، سوشل میڈیا کی لائف اور سوشل میڈیا یا ٹی وی جو ہمارا ہے، ٹیلی ویژن میڈیا، اس کے کمنٹس یا اس کے پروگرام دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی کا بنا لیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، آج کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا، کسی نے ریلیشن شپ میں ایکسپرٹیز پڑھی نہیں ہے، اس کی کوئی کیس سٹڈی نہیں ہے، اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا میں آ کے بک بک کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، لمبی لمبی پوسٹیں لکھتا ہے، طرح طرح کے وہ کلیے بتاتا ہے لوگوں کو، اور زیادہ تر لیڈیز اس پہ عمل کرتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اپنا گھر خود ہی خراب کر لیتی ہیں۔ آج کے دور میں فیمنزم اور رومانیت، یہ دونوں چیزیں مل کے عورت کے ذہن میں ایک فینٹسی لائف کو جنم دے رہی ہے، اور عورت حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج کی عورت، آج کی لڑکی کو چیلنجز سے نمٹنا ہی نہیں آتا۔ 1 منٹ سے پہلے وہ طلاق اور خلا کا نام لے لیتی ہیں۔ ذرا شرم حیا ان کو نہیں آتی کہ شوہر کا اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ اور کچھ میڈیا اور ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے جو فیمنسٹ لیڈیز ہوتی ہیں، وہ ان کے دماغ میں زہر ڈیلی گھولتی رہتی ہیں۔ آج کی لڑکی سوچتی ہے جیسے شادی ہوگی خامد میرے ہر مسئلے کا حل کر دے گا، جبکہ مجھ پہ، لڑکی پہ شادی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ شادی تو پھولوں کی سیج ہے، کیونکہ ہمیں ٹک ٹاک پہ یہ دکھایا گیا، ہمیں ٹی وی میں یہ دکھایا گیا، ہمیں ناولز میں یہ دکھایا گیا، ہمیں جو فیمنسٹ لیڈیز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ اچھا ہسبینڈ ایسے ہوتا ہے جو تمہاری بات پہ سر جھکائے گا، جو ہر بات پہ تمہیں جی کرے گا، جو تمہیں ڈیلی واک پہ لے کے جائے گا، گھمانے لے کے جائے گا، اس نے بل کوئی نہیں دینا ہوگا، اس نے خرچے نہیں کرنے ہوں گے، اس نے کام پہ نہیں جانا ہوگا، اس کی ماں اور بہن بھی تمہارے ملازم ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس کے دماغ میں بھرا جاتا ہے۔ ان خیالات کے ساتھ جب لڑکی شادی کرتی ہے تو شادی کے پہلے دن، پہلی رات سے اس کو لڑکا اور اس کے والدین برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے خیال اور حقیقت میچ ہی نہیں کرتی۔ خاوند اگر اس کو سمجھاتا ہے تو وہ اس کو ایول لگتا ہے، اس کو شیطان لگتا ہے۔ ایسی شادی میں رومانس کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں واقعی بچتا، کیونکہ عورت ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہوتی، اور پھر اینڈ کس پہ ہوتا ہے؟ ڈائیورس۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 70% جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنی ماں، بہن اور بیوی میں انصاف کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ 30% ہوتے ہیں جو صرف اپنی ماں اور بہن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ ایک لڑکے کو اس کی ماں اور بہن کے خلاف کوئی بات بتا رہے ہو تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پچھلے 30 سال 25 سال سے رہ رہا ہے، وہ ایک دم آپ کی بات پہ ٹرسٹ کرے گا ہی کیوں؟ کیا آپ نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنا آپ منوایا ہے؟ کیا آپ نے اس کو صبر کر کے دکھایا ہے؟ آپ ایک دم سے آ کے بولو گے 30 سال سے جو تیری ماں تجھے پا رہی ہے وہ گندی ہے، وہ تیرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے، کوئی یقین کرے گا اس بات پہ؟ آپ نے اپنی جگہ ویلیو بنائی ہے پہلے؟ آپ کی شادی کو ابھی 2 سال گزرے نہیں ہوتے اور آپ کہتی ہو مجھے علیحدہ گھر لے کے دے دو، اپنی ماں کو چھوڑ دو، تیری ماں تو تیرا گھر نہیں بسنے دیتی، کون یقین کرے گا اس پہ؟ اور یہ غیر حقیقی توقعات ہی ہوتی ہیں جو آج کی لڑکی جب بیاہ کے جاتی ہے تو شادی کے 2 مہینے بعد پوچھ لو تو اس کو اپنا سسرال اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ حالانکہ 90% ہر گھر ایک جیسا ہوتا ہے، صرف 10% آئیڈیل کیسز ہوتے ہیں، لیکن ان کی تہ میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ چھپا ہوتا ہے۔